اب ہم عبادت کے خاص حصے میں داخل ہونے کو ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کے زندہ بابرکت پرفضل کلام کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج جو تھاٹ جو خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے ہر بار سنڈے کو چرچ میں یہ سنا ہوگا جب کلام کے حصے میں داخل ہونے لگتے ہیں کہ پریچر آئیں سامنے اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم عبادت کے انتہائی اہم حصے میں داخل ہونے کو ہیں۔ خدا کا کلام ہے ہی بابرکت پرفضل اور اہم حصے کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے پرستش کا حصہ، وہ ہے ورشپ کا وہ حصہ جس میں خدا کے لیے گایا بجایا جاتا ہے، خدا کے لیے عبادت کا وہ حصہ جو خدا کی عبادت گیت گا کر ہم کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہوئے، خدا کی وڈیائی کرتے ہوئے خدا کو بتاتے ہیں کہ اے خداوند خدا تو کون ہے۔ خدا کی شان اور خدا کی شان اقدس میں شاعری کے ذریعے اور گانے بجانے کے ذریعے جو عبادت اور پوجا کا یہ وقت گزارا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ بہت سی عبادت گاہوں میں، بہت سے چرچز میں ورشپ کے اس حصے کو لوگوں کے انتظار کے لیے مختص کیا جاتا ہے اور صرف اس لیے گایا بجایا جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جاتا ہے ٹائم پیریڈ کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت میں شریک ہو سکے اور ان کے انتظار میں ورشپ کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ورشپ کا یہ حصہ لوگوں کے انتظار کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کی وڈیائی کے لیے، خدا کی شان کے لیے اور خدا کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، جتنا وقت آپ نے ورشپ کے لیے رکھا ہے اتنا ہی وقت ورشپ کو دیں، لوگوں کے انتظار کے لیے ورشپ نہ کریں، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں ورشپ کرنا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں پہ میں اب موجود ہوں، ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ وہ یہ ہے وقت کی اہمیت، کہ یہاں پر اتنا زیادہ وقت کی قدر کی جاتی ہے کہ اگر وقت کی قدر کرنا سیکھنا ہے تو یہاں پر آ کر دیکھیں کہ وقت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ سنڈے کی میٹنگ میں جو وقت عبادت کے آغاز کا ہے کہ کس ٹائم پہ عبادت شروع کرنی ہے، جیسے فرض کریں کہ اگر 9 بجے میٹنگ کا ٹائم ہے کہ 9 بجے شروع ہوگی، تو ٹھیک 9 بجنے سے 3 منٹ پہلے پوری کی پوری کوائر، پوری کی پوری ٹیم جنہوں نے گانا ہے، بجانا ہے، لیڈ کرنا ہے، وہ 3 منٹ پہلے آ کے سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایگزیکٹلی 3 منٹ کے بعد سوئی پوری 9 بجے پہ پہنچتی ہے تو ایک دم سے بغیر کسی کو کہے، بغیر کسی کو اعلان کیے کہ ہم ورشپ کرنے لگے ہیں، عبادت شروع کر دی جاتی ہے، ورشپ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، چاہے سامنے 5 لوگ ہوں، چاہے 2 لوگ ہوں، چاہے 10 لوگ ہوں، لوگوں کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ لوگ آئیں گے تو عبادت شروع کی جائے گی، کیونکہ خدا جس ٹائم کو آپ مقرر کر دیتے ہیں خدا وہاں پر موجود ہے۔ عبادت کا یہ حصہ جو گانے بجانے پہ مشتمل ہے وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے، خدا کی شان اقدس کے لیے ہے، خدا کی وڈیائی کے لیے ہے، خدا کے نام کو اونچا کرنے کے لیے ہے، خدا کو گا کر بجا کر بتانے کے لیے ہے کہ خداوند خدا تو کتنا بھلا ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیری شفقت پشت در پشت ہے۔ جو بھی گیت گائے جاتے ہیں، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے عبادت کے اس حصہ میں، اس کو لازمی گردانے۔ اور میں عوام سے بھی، لوگوں سے بھی، اپنے پیارے بھائیوں سے، بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ عبادت کے اس حصہ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب ہم گاتے بجاتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، خدا کی شان اقدس میں اس کی وڈیائی کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، ہم عبادت کے اہم حصے میں داخل ہو جائیں گے جب ابھی پاسٹر صاحب کلام شروع کریں گے یا شروع کر چکے ہوں گے، کیونکہ عبادت کا یہ حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے
جتنا کہ عبادت کا دوسرا حصہ اہم ہے۔ May God bless you۔ خداوند ہم سب کو وقت کی قدر کرنا سکھائے اور خدا ہم سب کو ورشپ کے ٹرو میننگ سے باخبر کرے، ہم سب کے ذہنوں کو کھولے کہ ہم جان سکیں کہ عبادت کا یہ پہلا حصہ کس قدر لازمی ہے، کیونکہ ہم زندہ ہی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں، ہم گاتے بجاتے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ سو عبادت کا یہ حصہ جو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم روح کی گہرائیوں سے خداوند کی پرستش کریں، خداوند کی ستائش کریں، اس کو کبھی بھی یہ موقع اپنے ہاتھ سے گوایا نہ کریں۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یوئیل کی کتاب، اس کا 3 باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرا ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خاری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف اور نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کے سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے، گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صہیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان اور زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو صہیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صہیون میں سکونت پذیر ہے۔ آموس کی کتاب، 1 باب۔ تقویٰ کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا۔ اس نے کہا کہ خداوند صہیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ خداوند یوں فرمائش کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داؤنے کے آہنی اوزار سے رون ڈالا ہے، اور میں حزیل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی، اور میں دمشق کا اڑبنگا توڑوں گا اور وادی آون کے باشندوں اور بیت عدن کے فرما روا کو کاٹ ڈالوں گا، اور ارام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔
خداوند یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی، اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرما روا کو کاٹ ڈالوں گا، اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا، اور فلسطینیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ عہد کو یاد نہ کیا۔ پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرا کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن گرد باد کے ساتھ کھا جائے گی، اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آموس کی کتاب 2 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مواب کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے شاہ ادوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونا بنا دیا ہے۔ پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی، اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور و غوغا کے درمیان مرے گا، اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے۔ پس میں یہودا پر آگ بھیجوں گا جو یروشلم کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں، حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ ہاں، میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹی، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ، اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا یہ سچ نہیں؟ لیکن تم نے نذیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں۔ دیکھو، میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے، تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زوراور کا زور بیکار ہوگا، اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا، اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا، اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکے گا۔ کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا، خداوند فرماتا ہے۔ آموس کی کتاب 3 باب۔ اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا؟ کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھنس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو؟ کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپے، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا ہے، کون نبوت نہ کرے گا؟ اشدود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو،
سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا 2 ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشہ میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند خدا رب الافواج فرماتا ہے سنو اور بنی یہودا کے خلاف گواہی دو، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیت ایل کے مذبحوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہو جائیں گے۔ آموس کی کتاب 4 باب۔ اے بسن کی گائیوں جو کوہ سامریا پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئیں، تم یہ بات سنو۔ خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیت ایل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو۔ ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیکی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پھر میں نے تم پر باد سموم اور گیروئی کی آفت بھیجی اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے مصر کی سے وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔